ہم تمہاری مدد کو آن پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے پیچھے سے جب صلیبیوں پر حملہ کیا تو صلیبی حیران تھے کہ ان کی مدد کو آیا کون ہے۔ 3 جوان آئے ہیں مگر ایسے ماہر ہیں تلوار کے کہ تینوں نے اتنا زبردست حملہ کیا تھا کہ صلیبی جو ابھی مسلمانوں پر غالب آ رہے تھے ان کی وجہ سے ان کی صفیں بکھرنے لگی، ٹوٹنے لگے، پریشان ہو کر بھاگنے لگے۔ جب یہ لوگ پہنچے اپنے بادشاہ کے پاس، اسے جنگ کی روداد سنائی، بادشاہ ان کی تعریفیں سن کر حیران تھا۔ صرف 3 جوان اور تمہارا پورا لشکر، تم غلبہ پانے والے تھے، ان تینوں نے تمہاری صفیں الٹ کے رکھ دی۔ کہا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مقرب بن جائے، انعامات پائے، تو ان تینوں کو قید کر کے میرے پاس لائے۔ اگلے روز پھر ان کا مقابلہ ہوا مسلمانوں سے۔ اب کیا ہوا، صلیبیوں نے دیکھا کہ یہ کسی ایک کی بس کی بات نہیں ہے، کوئی اکیلا انہیں قابو نہیں کر سکتا، لہذا انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف سے انہیں گھیرا، ان تینوں جوانوں کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد ان تینوں کو بالآخر رسیاں ڈال کر پکڑ لیا۔ جب یہ اپنے لشکر کے اندر ان تینوں کو لے کر جا رہے تھے تو صلیبی کہہ رہے تھے کہ آج کے دن ان تینوں سے بڑھ کر مال غنیمت کسی کو نہیں ملا۔ اب جب تینوں کو بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں نے میرا بڑا نقصان کیا ہے، ہمارے بڑے ساتھیوں کو تم تینوں نے نقصان پہنچایا ہے، تمہاری سزا موت ہے، لیکن تمہیں میں بخش دوں گا کیونکہ تمہارے ہنر سے متاثر ہوا ہوں، اور شرط یہ ہے اگر جان بخشوانا چاہتے ہو تم عیسائیت کو قبول کر لو، جان بخش دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن اپنے گلے سے اس دین کے پٹے کو نہیں اتاریں گے۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، تم ہماری روحیں جسموں سے جدا کر سکتے ہو، مگر ہمارا دین ہم سے لے نہیں سکتے۔ اس نے بڑی سزائیں دی، بڑی کوشش کی، بڑا لالچ دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے شاہی خاندان کی لڑکیوں سے تمہارا نکاح کروا دوں گا، انعام و اکرام بھی دے دوں گا، جان بھی بخشی جائے گی، مال و متاع بھی ملے گا، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، بس دین چھوڑ دو۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے ڈرانے کی کوشش کی، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ، اتنی خطرناک تمہیں موت دوں گا کہ تمہاری موت نشان عبرت بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا 3 دیگیں لگاؤ، تیل ڈالو اور ان کو پکانا شروع کر دو۔ 3 دیگیں لگائی گئی، تیل ڈالا گیا، ان کے نیچے آگ جلا دی گئی، اور تینوں 3 دن تک انہیں ڈرایا جاتا رہا، عیسائیت قبول کر لو نہیں تو اس دیگ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب لیکن جب 3 دن گزر گئے اور تینوں میں سے کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، پہلے بڑے والے کو بلوایا، کہا کہ دیکھ جان بچانا چاہتا ہے عیسائیت قبول کر لے۔ کہا شہادت تو ہمارا نصب العین ہے، ہم تو جیتے اس شہادت کے لیے ہیں، اگر تو ہمیں اس دیگ میں ڈلوا دے گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے نام پر اس دیگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نوجوان کو بادشاہ کا حکم پر دیگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر کے اندر اس کی ہڈیاں اوپر آ گئی۔ اب دوسرے بھائی کی طرف متوجہ ہوا بادشاہ، اور پھر کہنے لگا کہ دیکھ تو اپنے بھائی کا انجام دیکھ، اگر خیریت چاہتا ہے عیسائیت قبول کر لے، محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار دے، جان بخش دوں گا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ اس نے کہا کہ تیری دنیا ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارے بھائی کو تو نے شہید کر دیا، کیا ہوا؟ اگر تو ہماری بھی جان لے لے گا ہم تیار ہیں، ہم شہادت کے لیے بالکل حاضر ہیں، ہم اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا جلاد کو اس دوسرے بھائی کو بھی پکڑ کر دیگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر کے اندر اس کی بھی ہڈیاں اوپر کو آ گئی۔ اب بادشاہ کو ان 2 کے شہادت پر بڑا رنج بھی ہوا کہ یار اتنے زبردست لوگ، وہ حیران تھا کہ مسلمان قوم اتنی غیرت مند قوم ہے، 2 افراد میں نے ضائع کر دیے، اس تیسرے کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس نے تیسرے کی بڑی کوشش کی کہ تیسرا والا مان جائے، بڑی کوشش کی، لیکن وہ بالکل نہیں مانا، وہ بھی تیار تھا۔ جناب 2 بھائی چلے گئے، کیا ہوا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تیل میں گئے ہیں، ہماری نظر میں تو یہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہوں گے۔ 2 چلے گئے۔ تو 2 بھائی شہید ہو گئے، تیسرے کو بہلایا پھسلایا گیا، لیکن وہ بھی جب نہیں مانا نا، پھر بادشاہ کو غصہ آنے لگا۔
اب قریب تھا کہ بادشاہ اس کا بھی فیصلہ کر دیتا، لیکن ایک گورنر نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا ٹھہریے، آپ جانتے ہیں کہ یہ عرب ہیں اور عرب تو عورتوں کے شیدائی ہوتے ہیں، اور میری بیٹی کا حسن و جمال بھی پورے روم میں مسلم ہے، اس کے چرچے ہیں حسن و جمال کے، اگر آپ مجھے مہلت دیں اور ذرا میرے لیے کچھ اپنے انعام کا اعلان کریں تو میں اس کو اپنے دین سے برگشتہ کر دوں گا۔ اس بے غیرت شخص نے اپنی بیٹی کی آفر کی کہ میری بیٹی یہ کام کرے گی، اس کو اس کے دین سے پھیرے گی، جب یہ دین سے پھر جائے گا تو پھر مجھے انعام دینا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کی مہلت ہے، لے جاؤ اسے۔ لے گیا، اپنے گھر کی ایک کوٹری میں لے جا کر اسے بند کر دیا، اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا کہ بیٹی اگر تیرے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر یہ اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا تو پھر تیرے باپ کی لاٹری نکل آئے گی، تو اپنے کام پہ لگ جا۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ کی خاطر سب کچھ کروں گی۔ اب بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کر یہ نوجوان کی کوٹڑی میں گئی، اس کمرے کے اندر گئی، مگر کیا دیکھا؟ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، حسینہ کے ساتھ موجود ہے، مگر کردار کا پکا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں کہ جہاں دور سے بھی گزر رہی ہے عورت تو اسے نگاہوں سے گھر تک پہنچا کر آتا ہو۔ وہ دوشیدہ اپنی عفت لٹانے کے لیے اس کے پاس اس کے کمرے میں موجود ہے، مگر یہ کردار کا غازی ہے کہ نگاہ اٹھا کر تو کیا دیکھتا، اس کی نگاہیں مصلی سے اٹھ نہیں رہی تھی، نماز میں مشغول رہا۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی، چلی گئی، اگلے دن پھر آئی، اب کی بار پھر نماز میں ہے۔ مجال ہے جو اس عورت کی طرف توجہ کرتا، اس لڑکی کی طرف دیکھتا۔ اب یہ بڑی حیران تھی کہ یہ کیا ہے۔ اب باپ نے پوچھا بیٹی کیا ماجرا ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جی مجھے لگتا ہے غمگین ہے، 2 بھائی اس کے سامنے شہید ہو گئے اور غم نے اس کو گھائل کر رکھا ہے، شاید اس وجہ سے اس کے دل کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہے، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ ابا جی ایسا کیجئے مجھے کسی دوسرے شہر میں اس کے ساتھ چھوڑ دیجئے، تو پھر وہاں پر شاید یہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور پھر میں اس کو ورغلا دوں۔ گورنر نے کہا ٹھیک ہے، مگر 1 مہلت ختم ہونے ہی والی تھی، اب تقریباً 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ لڑکی حیران ہے کہ اس نوجوان کو ہوا تو ہوا کیا ہے، 1 دن ہو 2 دن ہو 3 دن ہو، کتنا دن غم کرے گا؟ 27 دن ہو گئے، نوجوان اپنی عبادتوں سے فارغ نہیں ہوتا، اس عورت کی طرف اس لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ اب وہ سمجھ گئی اگرچہ میں حسینہ ہوں، اگرچہ میرے حسن کے چرچے روم میں ہیں، مگر یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، کردار کا پکا اور اسلام کا غازی ہے۔ اس نے کہا اے نوجوان میں حیران ہوں تم اتنے ثابت قدم کیسے ہو اپنے دین پر؟ تمہاری رب سے محبت دیکھ کر تمہارے دین کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی ہے۔ 3 دن باقی رہ گئے ہیں، مہلت ختم ہونے والی ہے، مگر میں تمہارا دین تم سے کیا لیتی؟ یہاں میرے دل سے میرا دین نکل گیا۔ اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی، اپنا کردار بتایا کہ مسلمان کی نگاہ کیسی ہے، مسلمان کی حیا کیسی ہے، مسلمان نوجوان کا کردار کیسا ہے۔ وہ اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کر رہا تھا، اپنے کردار سے تبلیغ کر رہا تھا۔ تو وہ حسینہ جس کے پیچھے زمانہ پاگل تھا، وہ حسینہ اس کو ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی، کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے کردار نے ایسا اثر کیا، وہ دوشیدہ اس کی صحبت میں رہ کر بجائے اس کو عیسائی بناتی، خود اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔